الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کورس کے آخری سبق 19ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یاد رکھیے اس کے بعد سیکنڈ شارٹ کورس ہے اور جانا واپس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے قرآن سمجھنے کے لیے، اب پورا قرآن سمجھے تک واپس نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو رد نہیں کرنا ہے، اس غلط ثابت نہیں کرنا ہے کہ نہیں میں نے اس قابل نہیں ہوں، نہیں، ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ تو اس میں ہم ایک قرآنی دعا اور ایک حدیث کی دعا سیکھیں گے اور گرامر میں کانا اور تابع کی مشق کریں گے اور کچھ نکات تعلیم کے بھی لیں گے۔ تو قرآنی دعا شروع کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے، یہ تو ہم شروع سے سیکھتے آ رہے ہیں۔ ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب۔ آتینا، آتی کا مطلب ہے دے، نہ ہمیں، آتی دے، نہ ہمیں۔ قرآن میں آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، قائم کرو نماز کو اور دو زکات۔ آتی دے واحد کے لیے اور آتو دو، ٹھیک ہے، دے اور دو۔ آتی نہ دے ہمیں۔ انفیکٹ ٹی پی آئی کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے، جیسا کہ آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک اشارے میں اسپیشلی ایسے جڑے ہوئے ورڈز بتانے کے لیے بہت آسان ہے، جیسے آتی نہ، بجائے اس کے کہنے کے یہ امر ہے اور یہ مذکر ہے، واحد ہے اور فلاں فلاں، یا نہ اس کے ساتھ سب کے آتی نہ، ایک دو اشارے میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دے ہم کو۔ فی دنیا، دنیا میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اکبر زیادہ بڑا، اس کی مؤنث ہے کبرا، زیادہ بڑی، اصغر زیادہ چھوٹا، صغرا زیادہ چھوٹی، اور ادنا زیادہ قریب، دنیا زیادہ قریب مؤنث۔ دنیا قریب ہے نا، سامنے نظر آتی ہے، اور آخرہ جو ہے بعد میں ملنے والی ہے، آخر میں آنے والی ہے۔ تو فی دنیا، دنیا میں، دنیا میں، حسنہ بھلائی، فی دنیا، دنیا میں، فی دنیا، دنیا میں، دنیا 115 بار ہے اور آخرت بھی 115 بار ہے قرآن کریم میں۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن کریم کا۔ بہرحال حسنہ، اچھا، بھلائی، اچھائی، حسن کی مؤنث حسنہ، بھلائی، اور حسنہ سیئہ، سیئہ اس کی اپوزٹ ہے برائی، یہ آپ سنتے ہوں گے۔ تو حسنات، سیئات، حسنہ کی جمع حسنات۔ تو فی الدنیا، اے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز، مال، دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست، حسنہ نہیں ہے اگر وہ آخرت کو برباد کرے۔ اگر وہ آخرت کو برباد کرے تو ہرگز حسنہ نہیں ہے۔ تو پھر حسنہ کیا ہے؟ حسنہ کی تعریف میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، ضروریات زندگی، کہ انسان صحت، انسان کی خاندان کی فلاح، عزت، وقار، کہ انسان جو ہے پہلے سکون میں تو رہے تاکہ جو ہے، یا زندہ تو رہے، صحت سے رہے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو پہلے ضروریات زندگی بھی حسنات میں شامل ہیں، اور سب سے اہم وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے کہ فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اچھے دوست جو اللہ کو یاد دلائیں، اخلاص، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ، یہ سب حسنات میں شامل ہیں۔ پھر دنیا حسنہ، دنیا کے حسنات میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امن و سکون، امن و سکون بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تاکہ اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ملکوں میں امن و سکون عطا کرے۔ تو امن و سکون بھی حسنات میں شامل ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ترجمہ کیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بھلائی۔ ربنا، پھر سے، آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ وفی الآخرۃ حسنہ، و کا مطلب اور، فی میں، آخرہ آخرت، آخر یعنی آخر میں آنے والی، اس کی مؤنث آخرہ ہے، تو آخرت میں، وفی الآخرۃ آخرت میں، حسنہ بھلائی، دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے۔ آخرت میں بھلائی کیا ہے؟ آخرت کے بھلائی، آخرت کی حسنات میں شامل ہے نمبر 1 اللہ کی خوشنودی، رضا الہی،
سب سے اہم ہے. اور اس کے ساتھ جنت، اللہ کی رضا ملے گی، جنت بھی ملے گی. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں اور جنت چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کا سوال کیا تھا، رضا بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے، جو کہ اس کی رضا کی نشانی ہے، ہمارے عمل کا بدلہ نہیں ہے. رضا کی نشانی اس کی رحمت ہے. کوئی انسان اپنے اعمال سے جنت کا مستحق نہیں بن سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے، معیت ہے، صحبت ہے، وہاں پر ملاقات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، بڑے بڑے علماء سے، تاریخ کے ماشاءاللہ، یہ ساری جو ہے حسنات میں شامل ہے. سوچئے آپ جو بڑے بڑے لوگ ہیں سب سے آپ مل سکتے ہیں وہاں پر. اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار عظیم الشان حسنات ہے، حسنات میں سے. تو آخرت کے حسنہ بھی ہمیں عطا کر. وفی الآخرۃ حسنہ، تو پریکٹس کیجئے. وفی الآخرۃ حسنہ، وفی الآخرۃ حسنہ، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب کر. وقنا عذاب النار. و مطلب اور، قی مطلب بچا. صرف قابض قی مطلب بچا ہے. کیسے ہوا یہ؟ آپ کو یاد ہے وہ جو کمزور حروف ہیں واو یا الف، وہ جب آتے ہیں آرڈر میں تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. امر میں جیسے ہی آرڈر دیا تھا ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. تو وقا مطلب بچایا، واو قاف یا وقا بچایا. اس میں دو ویک لیٹرز ہیں، وقا وقا، وقیتا وقیتم، وقیت وقینا، یقی یقونا، تقی تقونا، عقین عقی، قی بچا. تو دونوں واو یا بھاگ گئے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بہرحال قی مطلب بچا، اور قو بچاؤ، قو انفسکم واہلیکم نارا، قو بچاؤ، قی بچا. وقنا اور بچا ہمیں، ٹھیک ہے، عذاب النار. اور ٹی پی آئی کا جیسا میں اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا فائدہ ہے. قنا، دو اشاروں میں ماشاءاللہ سب بات سمجھ میں آ گئی. قی آرڈر ہے، امر ہے، مذکر ہے، واحد ہے. یہ جو ہے قرآن سمجھاتے ہوئے بھی کافی کام آئے گا. نہ ادھر کر دیا میں نے اشارہ، سمجھ گیا. وقی نہ، قی نہ، بچا ہمیں. عذاب النار، عذاب یعنی عذاب اردو کا لفظ ہے، النار نار بھی اردو کا لفظ ہے، آگ سے یعنی دوزخ سے. النار یعنی خاص آگ، یعنی دوزخ کی آگ سے بچا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے گناہ زیادہ ہوں تو پہلے اس کو آگ میں جلنا ہوگا. استغفر اللہ. اصل میں انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کی صفائی کے کئی سٹیجز ہیں، اور سب سے آسان سٹیج وہ استغفار ہے. اس لیے میں اپنے آپ کو بھی یاد دلا رہا ہوں، یاد دہانی کر رہا ہوں کہ ہم کو استغفار کرتے رہنا چاہیے. جتنا استغفار کریں گے ہم، یہیں جو ہے گناہ دھلتے رہیں گے. اگر یہ کافی نہیں ہوئے استغفار تو پھر دنیا کی مصیبتیں اس کو دھوئیں گی. ضروری نہیں کہ ہر ایک پہ جو دنیا کی مصیبت آئے ہم یہ کہیں کہ بھئی وہ اپنے گناہ دھلا رہا ہے. نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرنے والا ہو. دوسروں کے لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے. اپنے لیے اپنے گناہ جو وہی دیکھتا رہے انسان، دوسروں کے گناہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس سے بھی گناہ دھلتے ہیں. اگر وہ کافی نہ ہو تو پھر موت کے وقت کی سختی جو ہے اس سے گناہ دھلتے ہیں. وہ کافی نہ ہو تو قبر کا عذاب ہے. وہ کافی نہ ہو تو حشر کا عذاب ہے، وہاں پر کھڑے رہنا ہے، وہاں پہ انتظار ہے. اور وہ کافی نہ ہو تو پل صراط پہ گزرنے کی تکلیف ہے، اور وغیرہ وغیرہ. اگر وہ سب کافی نہ ہو تو پھر ایسا شخص جہنم میں بھیجا جائے گا جہاں پر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا. اس کے بعد صاف ہونے کے بعد پھر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا. تو استغفار سب سے اہم ہے. اور یہ دعا بھی وقنا عذاب النار، کہ اور قنا بچا ہمیں عذاب سے، النار آگ کے. پریکٹس کیجئے. وقنا عذاب النار، ویری گڈ. عذاب سے آگ کے مطلب دوزخ کے، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. وقنا عذاب النار. اوکے. جب ہم دعا مانگتے ہیں فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ، دعا ہو گئی تو احتساب ہونا چاہیے. دنیا میں حسنہ مانگ رہے ہیں ہم، مثلا کوئی چیز مانگی، مل گئی الحمدللہ، اس کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا چاہیے. نہیں ملی تو ہم کو سیٹسفائیڈ رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے میرے لیے حسنہ نہ ہو، جو بھی چیز ہو. اور اسی طرح آخرت کے حسنہ جو ہم مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو احتساب ہونا چاہیے کہ کیا میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں، کیا کرتا رہا تھا. احتساب.
کر رہا ہوں، فیوچر کا جو ہے پلان وہ بنائیے اور تبلیغ کیجیے اس بات کی۔ ایک اور دعا جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ ہے عن معاذ رضی اللہ عنہ، حدیث ہے یہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بیدی، ہاتھ پکڑا ان کا، معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا وقالا یا معاذ، اے معاذ، واللہ یعنی قسم ہے اللہ کی، انی لاحبک، بے شک میں تم سے ضرور محبت کرتا ہوں، یعنی یقیناً محبت کرتا ہوں، بے شک میں تم سے یقیناً پورے فورس کے ساتھ کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ثم اوصی کا، پھر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، پھر کہ وصیت کرتا ہوں یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد، ہر نماز کے آخر میں تقول کہ تم کہو اللہم، اے اللہ، یہ دعا اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سوچئے آپ، دیکھیے کتنی پہلے آپ نے ہاتھ پکڑا اور پھر کہا واللہ، قسم کھائی، پھر کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا وصیت کرتا ہوں۔ تو ہم سب کو یہ دعا نہیں چھوڑنی چاہیے، کون سی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم، اے اللہ، اعنی، اعن مدد کر، نی میری، اعن مدد کر، نی میری، دونوں جڑ کر اعنی مدد فرما میری، علی ذکرک، تیرے ذکر پر، یعنی تیری یاد کرنے پر، و شکرک، اور تیرے شکر پر، علی شکرک، اور تیرے شکر پر، وعلی حسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، وحسن عبادتک، حسن یعنی اچھی، عبادتی کا تیری عبادت، تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ نماز کے ختم پر یہ کہنا ہے، آپ سیکوینس دیکھیے آپ کہ نماز پڑھ لی ہم نے اور گویا دل سے کہا کہ اللہ جیسی نماز پڑھنی تھی ویسی نہیں پڑھ سکا، پلیز میری مدد فرمائیے کہ میں آئندہ سے اچھا کروں۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب نماز پڑھ کے باہر جا رہا ہوں، دنیا میں سارے اٹریکشنز رہیں گے، اس میں جو ہے وہاں زبردست چیلنج ہوگا، وہاں پر میری مدد کر، تیرا ذکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور ساری زندگی کو اپنی عبادت بنانے پر۔ حضرات، اس پر پہلا پارٹ ختم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کرتے ہیں، ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، ہر نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں جو معلم قرآن بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو اپنے رسول کے اسٹوڈنٹ بنے رہیے، کبھی بھی قرآن پڑھنے کا سلسلہ ختم نہیں کرنا ہے، شارٹ کورس 2 میں بھی کرنا ہے، آپ کو یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ اب ہم بریک لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے 2 اور افعال کی پریکٹس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔